صبح خیر، میرا نام ہے عابد۔ تو آج ہم ایک نئے مضمون کے اوپر یا عنوان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ یہ مضمون جس مضمون کا نام ہے فرانسی انقلاب، یہ مضمون میں نے آپ کے سامنے السٹریٹلی ڈسکشن کیا ہے انگلش لیکچرز جب میں نے بنایا تھا دا فرینچ ریولیوشن اینڈ دا آئیڈیاز آف دا نیشن۔ اس میں نے آپ کو السٹریٹلی اس بات کے بارے میں ڈسکشن کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ طلباء و طالبات کو یا کچھ اسٹوڈنٹ کو تھوڑا بہت اس میں پرابلم آئی ہوگی یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا ہوگا یا ان کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں آیا ہوگا۔ تو آج میں آپ کے سامنے اردو میں بھی کچھ اس مضمون کے اوپر گفتگو کروں گا تاکہ آپ اس کہانی، اس فرانسی انقلاب کو ایک کہانی کی مانند اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھیں گے، اور جس بھی طرح سے آپ کو وہاں پہ سوال پوچھا جائے گا تو آپ اس کو اپنی رائٹنگ میں یا اپنے لفظوں میں ہی اس سوال کا جواب دیں گے، اور ہم ڈسکشن کرتے ہیں یا اس مضمون کے بارے میں جس کا نام فرانسی انقلاب ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے انگلش ویڈیو میں کہ لوئیز 15 جو ہے وہ وہاں کا بادشاہ تھا۔ جب روسی انقلاب برپا ہوا تو روسی انقلاب کی جڑیں لوئی 14 کے دور میں پیوست ہوئی۔ جو لوئیز 14 جو بادشاہ وہاں کا تھا، تو اسی کے دوران میں یہ اہم وجوہات یا اہم ریزن جس کو کہا جاتا ہے، یا المختصر ہم یہ کہیں گے جس بھی طرح سے کنفلکٹ وجود میں آیا، روسی انقلاب برپا ہوا، تو اس دوران میں وہاں کا بادشاہ جو تھا اس کا نام لوئیز 15 تھا۔ اس نے کیا کیا، 1643 سے لے کر 1715 میں اس کا دور رہا۔ تو اس کا کہنا یہ تھا کہ میں ریاست ہوں، یعنی سب کچھ جو کچھ، میں ایک آمر ہوں، میرا جو فرمان ہوگا وہ لوگوں کو ماننا پڑے گا، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے تھے تو ان کو بغیر کیس کے، بغیر کسی جرم کے قید کیا جاتا تھا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے، اگرچہ فرانس نے اس دوران میں، تو میں نے آپ کو کہا تھا انگلش ویڈیو میں بھی میں نے کہا تھا کہ لوئیز 14 نے 3 سے لے کر 4 جنگیں لڑی، ہو سکتا ہے وہ جیتی بھی ہوں گی، لیکن ان جنگوں میں جتنا بھی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور جو کچھ بھی خرچہ اس میں آیا، تو ہو سکتا ہے اس نے کافی پیسہ ان جنگوں میں خرچ کیا ہوگا، اور وہ مصروف رہا محلات کو تعمیر کرنے میں اور عیاشوں میں، اور جس کی وجہ سے وہ جو فرانس ملک جو تھا وہ مالی بحران کا شکار ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے قومی سطح پر مالی بحران وجود میں آ گیا، لیکن اس کے بعد اس کا پوتا جس کو ہم لوئیز 15 کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور جس کا دور جو ہے 1715 سے لے کر 1774 عیسوی تک رہا، اور اس نے بھی کیا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس نے 7 جنگیں لڑی برطانیہ کے خلاف، لیکن 7 میں کافی شدید، یعنی یا آپ کہیں اچھی طرح سے وہ اس میں ہار گیا، اور اس نے جو کچھ بھی پیسہ وہاں پہ خرچ کیا گیا، اور جو کچھ بھی پیسہ اس نے وہاں پہ خرچ کیا ان جنگوں میں، اس کی وجہ سے بھی یہ جو فرانس جو ملک تھا وہ مالی بحران کا شکار ہو گیا۔ اور لوئیز 14 کے دوران میں تو قومی سطح پر مالی بحران کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن لوئیز 14 کے دور میں، لوئیز 15 کے دور میں ان کو یعنی کہ فرانس کو اور لوئیز 15 کو بین الاقوامی سطح پر مالی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اب جب یہ مالی بحران لوئیز 15 کے دور میں بین الاقوامی سطح کے منظرنامے پر آ گیا، تو اس نے سوچا اس نے سوچا کہ میں پارلیمنٹ کو طلب کروں تاکہ جو کچھ بھی مجھے پرابلم ہوں گی یا جو کچھ بھی میں جن حالات سے میں دشوار ہو رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہم ٹیکس کو زیادہ بڑھائیں گے، ہو سکتا ہے ہم لاگان کو بڑھائیں گے، اور جس کی وجہ سے میں اس مالی بحران سے نکل پاؤں۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے قدیم سلطنت کے دوران کے حالات۔ آپ دیکھیے جب فرانس میں
جو اینشنٹ رجائم تھا جس کو قدیم سلطنت کہا جاتا ہے، تو وہاں کی سلطنت کو الگ الگ ڈائنیسٹیز میں، الگ الگ چھوٹی چھوٹی سلطنت میں ان کو تقسیم کیا جا چکا تھا۔ لیکن سب سے اہم جو بات تھی وہاں پہ کیا تھی، قدیم حکومت کے دوران عدم مساوات، انتشار اور ظلم کی وجہ سے انقلاب رونما ہوا۔ تو دیکھو، ہم نے صرف ان وجوہات کو دیکھنا ہے جس کی وجہ سے فرانسی انقلاب وجود میں آ گیا۔ تو فرانسی انقلاب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ جو وہاں کے جو بادشاہ ہیں، چاہے لوئس 14 کی بات کریں گے، چاہے ہم لوئس 15 کی بات کریں گے، وہ عیاش پرست تھے، وہ ظلم و جبر کرتے تھے، وہ عوام الناس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے سب سے اہم بات جو ہے، قدیم حکومت میں سماج، جو وہاں کی سوسائٹی تھی، ان کو 3 طبقات میں تقسیم کیا گیا تھا۔ جیسے انگلش ویڈیو میں نے آپ کو the society has been divided into the three parts، اور illustratively we have discussed there so many points۔ تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا ہے، سماج کو 3 طبقات میں تقسیم کیا جا چکا تھا، جس میں آپ کیا کہیں گے، جس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا اشراف اور اہل کلیسا، اور اس کے بعد آپ نے کیا دیکھا، تیسرا جو تھا عام آدمی پر مشتمل تھا۔ تو as you know that in English video I have illustratively shown you, and we have discussed there that the society has been divided into 3. The first state is clearly these were those people, they are ministers, they are princes, etc., etc. And the second one is the nobility, they are the heritage people, or you can say that they are the preachers, they are the ministers also, and their relatives. The third one is the commoners. More than 98% of the people were the commoners. تو یہاں پہ میں آپ کو یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو تیسرا طبقہ تھا، یعنی کہ آپ کہیے یہ جو ہمارا تیسرا طبقہ تھا، جس کو عام آدمی، جو طبقہ عام آدمیوں پر مشتمل تھا، پہلے 2 طبقات مرات سے بہراور تھے، یعنی کہ ان کو کسی بھی طرح کا بوجھ نہیں تھا، کسی بھی طرح کا لگان ان کو دینا نہیں پڑتا تھا۔ لیکن جو تیسرا طبقہ تھا انہیں محصولات کی ادائیگی سے مستثنی کر دیا گیا تھا۔ لیکن جو بیچارہ تیسرا طبقہ، جو 98% طبقہ جو وہاں کا تھا، جس کو ہم عوام الناس پر مشتمل تھا، جس میں آپ کو آتھر لوگ، منصف نگار، وکیل لوگ، کسان اور باقی جو بھی غریب غربا یا مزدور لوگ ہیں، تو تمام محصولات جو تھا، تمام ٹیکس جو تھا، وہ ان لوگوں کو دینا پڑتا تھا۔ حالانکہ وہ محصولات کی ادائیگی کے قابل نہیں تھے، لیکن آپ وہاں پہ جو تھا موسم کی وجہ سے یا قحط سالی کی وجہ سے وہ محصولات نہیں دے سکتے تھے، وہ لگان نہیں دے سکتے، وہ ٹیکس نہیں دے سکتے۔ لیکن اس کے باوجود اس پر بہت زیادہ محصولات عائد کیے ان پر بہت زیادہ جو ہے محصولات ٹیکس جو ہے وہ ان کے اوپر عائد کیے گئے تھے۔ لیکن جو یہ بیچارہ تیسرا طبقہ تھا، جس کو عوام الناس یا کامنرس یا عام آدمی کے نام سے جانا جاتا تھا، یہ لوگ محصولات، غلامی اور مصائب و علم ان کے زندگی کا مقدر بن گیا تھا۔ لیکن جو سب سے اہم اور we can say the main and significant reason of the French Revolution is the economical crisis. You can say the مالی بحران۔ تو آپ کو میں نے بتایا، I have told you and I have illustratively discussed so many the previous video which we have discussed in English۔ میں نے آپ کو وہاں پہ بتایا تھا کہ لوئس 15 جو تھا who have indulged 7 wars, or you can say who have fought 7 wars with the British, and who have lost all the 7 wars, and due to this cause the system, or you can say inflation, or you can say the economical crisis had been increased, and this is the main reason due to this the French Revolution has been exist۔ اور یہی ایک اہم ریزن تھا جس کی وجہ سے یہ فرانسی انقلاب جو ہے وہ برپا ہو گیا، وہ وجود میں آ گیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، تھوڑا سا ہم اور ڈسکشن کریں گے یہاں پہ، کہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ کہ لوئس 15 جو تھا، مالی بحران جس کو اکنامیکل کرائسس کہا جاتا ہے، لوئس 15
के अहद में हुकूमत को शदीद माली बहरान का सामना करना पड़ा और ये फ्रांसी इनकलाब का एक अहम तरीन सबब रहा। लुई चारदम के दौर में जंगों और दरबार की शान व शौकत की बरकरारी के लिए बेतहाशा दौलत खर्च की गई। हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों में फजूल अखराजात किए। इसकी वजह से फ्रांस की हुकूमत दिवालियापन के दाहने पर आ गई। माली बहरान शदीद था जिसकी वजह से सतही इकदामात से कोई फ़र्क नहीं पैदा हुआ। लुईस शानेज़ दहम लुईस 15 को हुकूमत चलाने के लिए मालियत की सख्त ज़रूरत थी। चुनाचे इसने 1779 ईस्वी में स्टेटस जज़ल यानी फ्रांस के पार्लियामेंट को तलब किया ताकि जो कुछ भी प्रॉब्लम से या जिन भी मुश्किलात से इनको दुश्वार होना पड़ रहा है ताकि ये इस माली बहरान का अजाला करें और इस माली बहरान की जो मुश्किलात इनसे दूर हो पाए। तो आपने देखा कि ये जब जंगों में मसरूफ़ रहे, अयाशों में, तामीरात में, तो इनका जो कुछ भी इनके पास जो रेवेन्यू था, इनके पास जो कुछ भी मतलब लोगों से ये मासूलात जो 98% जो लोग थे उनसे ये टैक्स जो वसूल करते थे, तो इन्होंने क्या किया कि उसको अयाशों में, जंगों में और तामीरात में उनको उस पैसे को उस लगान को सर्व किया गया। लेकिन अब हुकूमत चलाने के लिए इनके पास कोई भी चारा नहीं था, तो उन्होंने 175 ईस्वी के यानी कि 175 बरसों के बाद इन्होंने क्या किया, स्टेटस जज़ल यानी कि अपनी पार्लियामेंट को तलब किया और वहाँ पे ये डिस्कशन करते कि आया हमको किन किन चीज़ों को और कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनसे हमको माली बहरान से छुटकारा हासिल हो जाए। तो जब उसने यानी कि लुईस 15 ने जब अपने पार्लियामेंट को तलब किया जिसको स्टेटस जज़ल के नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने क्या किया, कीमतों में इजाफ़ा किया। कहत साली पेरिस की आबाद में इजाफ़ा इनकलाब का बाइस हुआ। और जब उन्होंने कीमतों में इजाफ़ा किया तो फ्रांस में ऑलरेडी और वहाँ पे पहले से ही वहाँ पे क्या था, कहत साली थे। और उन्होंने जब कीमतों में इजाफ़ा किया, फ्रांस में कीमतों में 60% इजाफ़ा हुआ, जबकि उजरतों में 232% इजाफ़ा हुआ। बढ़ती हुई गरीबी ने इनकलाब का रास्ता अपनाया। तो देखिए, मैं तमाम तलबा व तालबात को इस बात से बाखबर कराना चाहता हूँ कि फ़्रांसी इनकलाब की वजूहात के बारे में आपने पढ़ना है। तो सबसे पहले अलमुख्तसर मैं आपको यही कहूँगा कि वहाँ पे सबका जो अमर जो वहाँ का था, या आप कह ले कि वहाँ का जो रूलर था, द फर्स्ट रूलर वाज लुईस 14 एंड हु हैव done his rule as his power and as his will, and who have used absolute power and who have fought at least for war, and in which maybe or may not he will be lost or you can say won or defeat. So due to this cause the crisis of the economic has been increased. और वो जो क्राइसिस जो था, जो इकोनॉमिक माली बहरान जो था, इकोनॉमिक क्राइसिस जो था वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। और उसकी वजह से क्या हो गया कि वो बादशाह जो था कौमी सतह पर, वो पहले तो लुईस 14 के दौरान पर कौमी सतह पर यानी कि नेशनल सतह पर अपने ही मुल्क में वो माली बहरान का शिकार हो गए। और उसके बाद क्या होगा, जब लुईस 15 आ गया, पहले तो 14 था पर जब 15 आ गया तो बैनुल अक़वामी सतह पर माली बहरान वजूद में आ गया। लोगों के ऊपर वो जुल्म व जबर और टैक्स ज़्यादा डालते थे। उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, उनकी आज़ादी के बारे में, उनके हकूक़ के बारे में, उनके बुनियादी हकूक़ क्या क्या हैं, मसावत पे रखना है, फंडामेंटल राइट्स उनके क्या है, फंडामेंटल इक्वलिटीज़ ऑफ द राइट उनके लिए क्या है, सर्टेनिटी क्या है। तो उसके लिए ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वजूद में आया। तो आपने देखा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो अहम जो नारा जो है, वो नारा क्या है, हम आज़ाद हैं,
ہم آزاد ہیں، اور دوسرا نعرہ کیا ہے کہ ہر ایک انسان جو ہے وہ ایکول ہے، وہ مساوات پر مبنی ہے، چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے، چاہے وہ لیڈر ہے، چاہے وہ کوئی اور اعلیٰ معیار کی شخصیت ہے، ہر ایک انسان چاہے غریب ہے، امیر ہے، نسل و دھرم ذات پات پہ کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ تو اس فرانس کے انقلاب کا سب سے اہم جو نعرہ، جو 3 نعرے اس نے، ایک تو دیا ہے کہ انسان آزاد ہے، دوسرا نعرہ جو اس کا ہے وہ ہے ایکویلٹی، جس کو ہم لیبرٹی، اور دوسرا نعرہ ہے ایکویلٹی کہ ہر انسان برابر ہے، اور تیسرا اس کا نعرہ جو ہے وہ ہے فریٹرنٹی۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اس کا ایز اے کہانی اس کو یاد رکھیں، اور جب بھی آپ کو کوشچن پوچھا جائے گا واٹ واز دا مین ریزن ڈیو ٹو دس کاز دا فرینچ ریولیوشن ہیز بین ایگزسٹ، اور یو کین سے دیٹ واٹ واز دا مین کازز اور کنسیکوینسز، اور یو کین سے واٹ واز دا مین ریزن causes or the consequences of the French Revolution and you should آپ کو وہاں پہ کیا جو ہے illustratively ہر پوائنٹ کو پہلے آپ تھوڑا سا written little a bit you write about the rulers, that what kind of they are the rude type of the rulers or you can say cruel type of the rulers، پہلے آپ ان کے بارے میں کریں گے، اور اس کے بعد تھوڑا بہت ان کی پاورز کے بارے میں کریں گے، اور اس کے بعد لوگ جو تھے، وہاں کے لوگ جو تھے، ان کے کیا کیا حقوق تھے، ان کو اوپر کس طرح سے ظلم و جبر کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ جو ہے دا مین اینڈ دا سگنیفیکنٹ پوائنٹ از دا اکنامک کرائسس، اور یو کین سے اکنامیکل کرائسس، اینڈ جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں میں وہ غصہ، لوگوں میں وہ جذبہ، لوگوں میں وہ اب جذبات قابو میں ان کے نہیں رہ گئے، اور جس کی وجہ سے فرانسی انقلاب وجود میں آ گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کے بعد فرانسی انقلاب، اس کی وجوہات اور اس کے کیا کیا اہم وجوہات ہے جس کی وجہ سے فرانسی انقلاب عروج پہ آیا، یا آپ کہہ لیجئے کہ فرانسی انقلاب وجود میں آیا یا رونما ہو گیا، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ فرانسی انقلاب، اس کے اسباب، اس کی وجوہات، اس کے نتائج کیا کیا تھے جس کی وجہ سے یہ وجود میں آیا، اور اس کا نعرہ کیا تھا، اس کی مطلب حکومت کی پالیسی کیا تھی جس کی وجہ سے فرانسی انقلاب وجود میں آیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کے بعد فرانسی انقلاب کبھی بھی نہیں بھولے گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور اس چینل کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کریں گے، تاکہ میں آگے مستقبل میں آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے مہیا کر سکوں، اور آپ ان سے فیض یاب ہو سکیں گے۔ آخر میں آپ کو یہی کہوں گا، شب بخیر، اور اس ویڈیوز کو شیئر اور لائک ضرور کریں تاکہ میرا چینل گرو کرے۔ شکریہ۔